صدق اللہ العظیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے یہاں پر کچھ وقت کے لیے بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح سی بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مرتبے اور مقام سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو نوازا ہے۔ یہ ہم نہیں بلکہ اس کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس چیز کو پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا مانتی ہے اس چیز کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کس کو کہا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، کسی اور کو نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اس پر ہم عمل کر کے ہم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سیرت ہے، بہت پڑھا ہے میرے آپ کے پیغمبر کو، ان نے بہت اسٹڈی کیا ہے میرے اور آپ کے پیغمبر کو، بلکہ ہم حضور کی زندگی کو پڑھ کر، حضور کی زندگی صبح و شام، ان کے معاملات، اخلاق، معاشرت، ان کا دین، ان کی تبلیغ، جہاد، ان کو پڑھ کر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پڑھتا تو ہر کوئی ہے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا چاہیے۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ بچہ کہ آپ نے بڑا ہو کر اب ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے تصورات، خیال، نظریے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بننا چاہیے انسان کو۔ دنیا کے اندر ہر چیلنج کا اس کو سامنا کرنا چاہیے، فیس کرنا چاہیے۔ تو کامیابی جو اللہ نے رکھی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر رکھی ہے۔ والدین کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بات کہیں کہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ عظیم انسان ہے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ انسان ہے، کامیاب انسان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم نے آج اپنا آئیڈیل چینج کر لیا ہے۔ ہم کسی کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے۔ کہ دنیا کے اندر انسان کو کوٹھیاں، بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں یہ مل جانا یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو بھی دے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اصل چیز، جو اصل پوائنٹ ہے، جو چیز ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اتنا ذکر بلند کیا کہ آپ کے چال چلن کو، قول و فعل کو، بات چیت کو، اٹھن کو، بیٹھن کو، لوگوں کے ساتھ ملنا، معاملات کرنا، معاشرت کرنا، یہ ہم نے اپنی عبادت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جس کی ہر چیز کو اللہ نے عبادت بنایا، بتاؤ وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ ایک مسلم، غیر مسلم، معروف غیر مسلم، اپنی نیونس لمٹرین، وہ کہتا ہے کہ عظیم مفکر، بلند پایا خطیب اور قانون ساز سپہ سالار، تصورات اور عقائد کا فاتح، 210 دنیاوی سلطنتوں کا بانی اور روحانی اور اس خالق کائنات کا ایک نقیب ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ غیر مسلم لکھتا ہے میرے پیغمبر کے بارے میں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی عظمتوں کو، عزت کو ماپنے والے پیمانے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے۔
اور میرے اور آپ کے پیغمبر کی عزت کے بارے میں ہم خیال کریں، سوچیں کہ اس سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں دوستو، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، دیکھا، عمل کیا، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، حسن حسین، تمام صحابہ کرام، قرآن مجید پڑھا ہے صحابہ کی شان میں۔ وہ کیا تھا؟ وہ سچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تھی۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہم ہر کام میں اپنے پیغمبر کو دیکھیں، ہم ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، پھر دیکھیں ہماری زندگی کے راہ کیسے باہر آتی ہے۔